قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، تو جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، تو وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے،
پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی باتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت میں چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے، جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایڈس کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے۔ وہ ایڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے۔ افغانستان میں ایڈس کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈس کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا، یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو۔ مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے، تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے، تو کم سے کم اتنا ہے لازمی۔ تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر۔ حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے۔ بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے۔ بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے، تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں۔ بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے۔ تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے۔ جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے، اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ ہوئے 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 بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے
کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسے ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2-2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4-4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی اسٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا. مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں. 2-2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ. کیا مسئلہ ہے شیعہ سنی کے؟ بھائی شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا. تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو، یا پاکستان میں تو دارالعلوم کرنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں. جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے اس وقت تک جائز نہیں ہے. ہاں کسی کے ہمیں دیکھیں کسی کے شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا. جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے. نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے، دیوبندی کا شرکیہ ہے، تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی. اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے، دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی. تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا. تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہو، پھر بھلے وہ شیعہ کا ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کا ہے، بریلوی کا ہے، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تو اس لیے شادی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں. تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے، یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں، تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے. ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی. جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی. باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے. باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے. جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں. تو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے، اور استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے.
اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے 3 دفعہ، غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ، اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا۔ پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں، میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے، میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، میری عمر 15 سال ہے، ٹینشن رہتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے، ناجائز ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے، غلط ہے، لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں زیادہ بڑا ظلم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے، تو نام ملا، قوم ملی، نان نفقہ ملا، گھر ملا، عزت ملی، یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں۔ باپ نہ ہو تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی، خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے، یہ لفظ بہت خطرناک ہے۔ تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں، ان سے محبت بھی کریں، اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں۔ تو آپ کی امی لڑے نا، پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے کیوں بے عزت کر رہے ہو، تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کرے۔ اچھا بھائی، آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز یا ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سبحان اللہ، کیا پوچھ رہے ہو میرے بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کام صرف انسان، جنات اور فرشتوں کو پیدا کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ کیونکہ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کرتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ ابھی بھائی صاحب، اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ آپ آسٹریلیا سے ہیں، شاید اردو کمزور ہے یا کسی نے ترجمے میں ایسا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں، یہ انسانوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کام ہیں۔ تو سورہ رحمان میں اللہ نے بتایا کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہے اور کوئی کام اس کو تھکاتا نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پہلے سے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو بھائی اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا، اللہ کا علم تو کامل ہے نا، تو اللہ کو معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا اللہ کرنے والا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو اس لیے اللہ کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو رسوا ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو دولت دے رہے ہیں، کسی کو غریب کر رہے ہیں، کسی کو حکومت دے رہے ہیں، کسی کو سے حکومت چھین رہے ہیں، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم مخلوق ہیں، اللہ کی ذات ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ذات ہے، اس کے بارے میں زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ذبیح اللہ صاحب انڈیا سے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میرے سر مجھے مورتی کی فوٹو کے سامنے اگربتی جلانے کے لیے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوگا؟ حرام ہے بھائی، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ یہ مورتی کے سامنے اگربتیاں جلانا عبادت سمجھا جاتا ہے یہ عمل کو، تو اس عمل سے آپ مشرک ہو سکتے ہیں۔ کیا بیوی کی کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہو؟ جی ہاں، بیوی کی کزن کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی دنیا سے پہلے چلی گئی، ویسے اللہ ایسا کرتا بھی نہیں، عام طور پہ اکثر شوہر ہی پہلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اور بیوی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ بیوی کی جو بہن ہے نا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی زندہ ہے، کیونکہ کسی عورت اور اس کی بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، جیسے عورت اور اس کی بہن کو نہیں کر سکتے تو ایسے عورت اور اس کی بھانجی کو بھی نہیں، ایک وقت میں یہ دونوں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن کزن کی بیٹی جو ہے یہ تھوڑا دور کا رشتہ ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ماہ نور اختر کراچی سے، میرے پاس 6.5 تولہ سونا ہے، پہلے میں زکوٰۃ دیتی تھی
مگر میرے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات کی رقم بھی میری ملکیت میں نہیں ہے، اور اگر گھر کے اخراجات کے پیسوں سے میں خرچ کروں تو اخراجات پورے کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس صورت میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ نہ دینے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیں زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی چاہے نقد رقم ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو سونا ہے نا، یہ شریعت میں نقد اماؤنٹ ہی کے حکم میں ہے۔ یہ ایسے جیسے کہ میرے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے لیکن کیش اماؤنٹ بالکل بھی نہیں ہے، تو بھائی اس کو یہی کیش ہے نا۔ تو شریعت میں تو اصل کرنسی ہے ہی گولڈ۔ جب آپ کے پاس گولڈ ہے اور اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو 6 تولہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپے بھی آپ کے پاس ہو، جیسے کہ ہوتا ہی عام طور پہ، تو زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آپ کی مرضی گولڈ بیچ کے دیں یا اسی گولڈ کو توڑ کے دیں، یا آپ اپنے ذمے لازم کر لیں بھائی میرے ذمے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، گولڈ کی قیمت کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کیا، جو جواب آیا بھائی میں نے پورے سال میں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے، آپ قسطوں میں جیسے جیسے پیسے آتے جائیں آپ وہ زکوٰۃ نکالتی جائیں، یکمشت دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ۔ عبد المنان صاحب اسلام آباد سے، میں نے سنا ہے کہ جھک کر ملنا شرک ہے، تو کیا جو ہم بزرگوں سے جھک کر ملتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کے سامنے جھکنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو پھر تو شرک ہے، لیکن لوگ عبادت کی نیت سے نہیں جھکتے، تعظیم اور ادب کی نیت سے جھکتے ہیں، تو یہ گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ تو نہ جھکا نہ کریں کسی کے سامنے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کندھے ایسے سکیڑنا، یہ تو جائز ہے، یہ تو تواضع ہے۔ ایک ہے باقاعدہ سر کو یوں پراپر طریقے سے جھکانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ارباز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میری بیوی کا شادی کے بعد سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے، رہنمائی فرمائیے۔ ارباز صاحب جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں، واش روم بھی الگ، کچن بھی الگ، تو یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا، تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ کافی ہے، اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ، اتنا کافی ہے۔ متحدہ عرب امارات، رات میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، کسی بھی ٹائم پہ خوشبو لگا سکتے ہو۔ لائبہ سلیم راولپنڈی سے، میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں، ہول سیلر کی پروڈکٹس آگے سیل کرواتی ہوں، ہول سیلر پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے، ہول سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ بکی تو یہ فکس قیمت میری، باقی اوپر کے سارے پیسے آپ کے، اور میں اپنی مرضی سے پروڈکٹ کے ریٹ بہت آگے بڑھا کر کسٹمر کو بتاتی ہوں، تو کیا اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے؟ اور کیا کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ میں کتنا کمیشن لیتی ہوں، یا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کرتی ہوں؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کر رہی ہوں، یہ کافی ہے۔ باقی آپ کے لیے یہ کمیشن جائز ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ جتنے کی چاہیں بیچیں، مجھے فی پروڈکٹ اتنا دے دینا، جائز ہے، لیکن بہرحال یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ تو شریعت میں افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کمیشن طے کریں اپنا، کہ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں میرا اتنا پرسنٹ اور آپ کا اتنا پرسنٹ، یعنی ہول سیلر سے آپ یہ کہیں کہ میرے اتنے پرسنٹ اور آپ کے اتنے پرسنٹ، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو بعض لوگ علماء نے اس کو کراہت ناپسندیدہ کی سمجھا ہے، بہرحال جائز یہ بھی ہے، تو دوسرا طریقہ زیادہ افضل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پلاٹ ہے، اب اس میں جو بے غبار طریقہ ہے، بالکل جائز طریقہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ بھائی یہ پلاٹ تم بکواؤ گے تو جو مجھے اضافی پروفٹ ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ تمہارا، اتنے پرسنٹ میرا۔ لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس پلاٹ کے اتنے چاہیے جو اضافی ہوں گے، جتنے پیسے میں تم بیچنا وہ تم سارا کا سارا پروفٹ تمہارا، تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے یہ۔ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، میری ساس چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں پر غصہ کرتی ہیں، سب کی ساسیں کرتی ہیں بھائی، لیکن حیرت ہو رہی ہے امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتی ہیں، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ساری چیزیں آپ کے چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلاً برتن دھونا وغیرہ گھنٹے 2 گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پر ساس غصہ کرتی ہیں۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں، مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں،
یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بروز چھوٹی ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی، ہمیشہ ادب سے بات کرتی ہوں، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر اپنی امی کے رویے سے واقف ہیں، مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں۔ میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سمجھ